بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو بزرگو بھائیو، درس بخاری شریف ساڈی گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ اج تو انشاءاللہ العزیز میں آپ حضرات دے سامنے زکوٰۃ دے مسائل بخاری شریف دے حوالے نال آپ حضرات دے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ پورا ماہ شعبان زکوٰۃ دے مسائل ہی میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ بخاری شریف دی حدیث پاک ہے جس نو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمسن، کہ اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، کسی دی عبادت نہیں کرنی، وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دے رسول نے، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز ادا کرنا، ایتاء الزکاة، زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، اور حج کرنا، وصوم رمضان، ماہ رمضان المبارک دے روزے رکھنا۔ اے 5 چیزیں ایسیاں نے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دی انہاں تے بنیاد رکھی گئی، انہاں تے اسلام دی بنیاد رکھی گئی۔ زکوٰۃ یاد رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ کی ہے؟ فرض ہے، اسلام دا اہم ترین رکن ہے۔ زکوٰۃ دا انکار کرنے والا بندہ گویا کہ قرآن پاک دی آیت مبارکہ دا انکار کر رہے ہیں۔ قرآن پاک دے اندر لفظ زکوٰۃ تقریباً 32 مرتبہ آیا ہے، جنہاں وچوں 27 مقامات تے نماز اور زکوٰۃ دا کٹھا ذکر آیا ہے، تقریباً اتنا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا کی ہے؟ فرض ہے، حدیث پاک وچ کیا گیا کہ اسلام دا رکن ہے۔ زکوٰۃ دا منکر گویا کہ قرآن پاک دی آیات دا منکر ہے، اور قرآن پاک دی آیات دا منکر جڑا ہے وہ گویا کہ قرآن دا انکار کر رہا ہے، تو قرآن پاک دا انکار کفر ہے۔ اس واسطے زکوٰۃ دا انکار کرنے والا بندہ دائرہ اسلام چو خارج ہو جاندہ ہے، اس دا انکار نہیں کیتا جا سکتا مسلمان واسطے۔ اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا بندہ فاسق ہے، یعنی سخت ترین اللہ تعالیٰ دا نافرمان ہے۔ اور اگر خواہ مخواہ زکوٰۃ دی ادائیگی وچ دیر کرنے والا بندہ، یعنی ہوندیاں سندیاں پتہ بھی یہ ادا کرنی ہے تے ایویں ٹال مٹول کر رہا ہے تو ادا نہیں کر رہا، تو ادائیگی دے اندر تاخیر کرنا ایک سخت ترین گناہ ہے، وہ گناہگار ہے بندہ، اور مردود الشہادت ہے، یعنی اس دی گواہی قبول نہیں ہوندی۔ ہن تے ماشاءاللہ پھر ہر بندہ ہی گواہی دین واسطے ہر تھان تے تیار ہوندہ ہے نا، لیکن گواہی قبول کے دی کیتی جائے گی، شریعت نے اس دا بھی ایک معیار بیان کیتا ہے۔ تو خیر وہ بندہ مردود الشہادت ہے، سخت گناہگار ہے جڑا بندہ زکوٰۃ دی ادائیگی تاخیر کر رہا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، قرآن پاک دی آیات مبارکہ نال بھی ثابت ہے، جس طرح میں عرض کیتا قرآن پاک وچ اللہ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور 27 مقامات تے قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ نماز و زکوٰۃ دا کٹھا ذکر فرمایا ہے۔ زکوٰۃ دی جو فرضیت ہے اس تے مزید احادیث مبارکہ سماعت فرماؤ۔ اس سے بخاری شریف دے اندر دوسرے مقام تے حدیث ہے جس نو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ
فرماندے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مینوں حکم دیتا گیا ہے کہ میں ادوں تک لوگاں نال جہاد کردا رہواں حتیٰ کہ وہ اس گل دی گواہی دین اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے وَيُقِيمُ الصَّلَاةِ نماز ادا کرن وَيُؤْتُ الزَّكَاةِ زکات ادا کرن فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ جدو انہاں اس چیز نو مان لیا یعنی ایک کام کر لیا یعنی کلمہ شریف بھی پڑھ لیا نماز دا بھی اقرار کر لیا زکات دا بھی اقرار کر لیا تو فرمایا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ انہاں اپنا مال بھی میرے تو محفوظ کر لیا تے اپنی جان بھی محفوظ کر لئی ہے یعنی انہاں دی جان و مال ہون محفوظ ہو گئے نے جدو بندہ کلمہ بھی پڑھ لے نماز اور زکات دا اقرار بھی کر لے وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ میرے آقا فرماندے انہاں دا حساب اللہ دے ذمے ہے تو اے آیت اپنا حدیث مبارکہ اس بات دی واضح دلیل ہے کہ زکات فرض ہے آیات مبارکہ نال بھی زکات دی فرضیت ثابت ہے اور احادیث مبارکہ نال بھی فرضیت ثابت ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر کی فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حکم دیتا گیا میں ادوں تک جہاد کردا رہا جدو تک کلمہ نماز اور زکات انہاں چیزاں دا اقرار نہ کر لین تو اس تو پتہ لگا زکات کی ہے فرض ہے اور پھر انہاں ارکان اسلام وچ اہم ترین رکن ہے کہ جس تے اسلام دی بنیاد رکھی گئی ہے مزید ایک حدیث پاک سماعت فرماؤ اس سے بخاری شریف دے اندر ہے جس نو روایت کرنے والے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا تو پردہ فرمایا تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو اس وقت عرب دے کچھ قبائل سن انہوں نے زکات دین تو انکار کر دیتا انہوں نے کہا اسی زکات نہیں دینی اسی تے حضور نو دیندے سن حضور دنیا تو پردہ فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم تے اسی ان زکات نہیں دینی تو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انہوں دے خلاف اعلان جہاد فرما دیتا ابو بکر صدیق نے فرمایا میں جہاد کراں گا تو جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے انہوں نے کہا نہیں تسی جہاد نہیں کر سکدے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر نے فرمایا کہ تسی جہاد نہیں کر سکنا ہے کیوں انہوں نے یہی حدیث پاک پڑھی جڑی میں حضرت عبداللہ بن عمر علیہ حدیث سنا چکیاں فرماندے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فمن قالها فقد عصم منی مالہ ونفسہ وحسابہ الا بحقہ وحسابہ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اے ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حکم دیتا گیا میں ادوں تک لوگوں نال جہاد کراں گا جدوں تک وہ کلمہ نہ پڑھ لین جدوں انہاں کلمہ پڑھ لیا تے انہاں اپنی جان اور اپنا مال میرے تو محفوظ کر لیا تو کلمہ تے وہ پڑھ دینے زکات دا انکار کیتا ہے نا تے تسی انہاں نال جہاد کیویں کر سکدے ہو تو جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ دی قسم ہے میں انہاں بندیاں نال ضرور جہاد کراں گا جنہاں نماز اور زکات دے اندر فرق کیتا ہے واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ اللہ دی قسم میں انہاں نال ضرور جہاد کراں گا جنہاں نے نماز اور زکات دے اندر جی میں نماز فرض ہے میں زکات بھی فرض ہے تو یہ انکار نہیں کیتا جا سکتا حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جڑا نماز اور زکات جو فرق کرے گا میں وہ نال جہاد کراں گا لڑاں گا کیوں فإن الزکات حق المال زکات اے مال دا حق ہے تو فرمایا واللہ لو منعونی عناقا کانو یؤدونہا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اللہ دی قسم ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چو ایک رسی بھی بطور زکات جو بھیج دے سننا جدوں تک وہ مینوں دین گے نہیں ادوں تک میں انہاں نال جہاد کردا رہاں گا لڑدا رہاں گا اس وقت حضرت عمر فاروق کہنے لگے قال عمر فواللہ ما ہوا الا ان قد شرح اللہ صدر ابی بکر حضرت عمر فاروق کہنے لگے اللہ دی قسم ہے صدیق اکبر دا سینہ اللہ نے اسلام واسطے کھول چھڑیا اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر دا سینہ اسلام واسطے کھول چھڑیا ہے
اس وقت حضرت عمر فاروق فرمان لگے فعرفت انہ الحق، کہندے نے میں سمجھ گیا کہ حق وہی ہے جو ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں۔ یعنی حضرت عمر فاروق بھی مان گئے کہ واقعی جو حضرت صدیق اکبر کہہ رہے ہیں نا کہ زکوٰۃ کی ہے فرض ہے، تے فرضیت کا جو بندہ انکار پہ کر دے نا، اس تو کی پتہ لگا، اس تو ثابت ہویا کہ محض کلمہ پڑھن نال گل نہیں بننی، جب تک ضروریات جو دین باقی نے انہاں دا بندہ اقرار نہ کر لوے، انہاں نو من نہ لوے، ادوں تک کلا کلمے نال گل نہیں بننی۔ میں کئی آدھے نا باجی کلمہ پڑھ لیا، کلمہ گوتے ہیں نے، تو جدو بندہ ضروریات دین کی نے، مثال طور تے ایک ہے کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے نا، اس تو علاوہ بھی کچھ چیزیں اللہ تے اللہ دے رسول نے فرض فرمائی نے، ضروری فرمائی نے، لہذا انہاں دا انکار نہیں کیتا جا سکتا۔ جس طرح مطلب قرآن پاک نو مننا یہ بھی ضروری ہے، اگر قرآن پاک دا کوئی بندہ انکار کرے گا تو ضروریات دین ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام جو خارج ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ باقی نبیاں نو مننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرشتیاں نو مننا، ساریاں کتاباں نو مننا، قرآن پاک کے چاہے نا من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، سارے فرشتیاں نو مننا، قیامت دے دن دا جو ہے اقرار کرنا اس نو مننا، قبر و حشر نو مننا، تو اس ضروریات دین نے ضروریات دین دا انکار کیتا۔ اچھا کئی لوگ پتہ کیا بس جی کلمہ پڑھ لے بس ٹھیک ہے، جڑے کلمہ گولے سارے مسلمان نے، وہ اے گل کر کے نا تے مرزائیاں نو بھی جناب بچے مسلمانہ شامل کیتی بیٹھے نے، وہ بھائی ختم نبوت دا انکار پہ کر دینے، تو ختم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری نبی مننا ہے بھی ضروریات دین وچوں ہے، تو ضروریات دین وچوں کسے ایک چیز دا انکار کرنے والا صدیق اکبر دے نزدیک مسلمان رہندا تو ساڑھے نزدیک پھر کیویں ہوئے گا؟ تو یہ بخاری مسلم کہہ رہی ہیں۔ تو بہرحال بات زکوٰۃ دی ہو رہی سی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ استباب بنیا ہے، یہ حدیث پاک جس باب پیش کیتی ہے نا، فرمایا باب وجوب الزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ دے واجب اور ضروری ہون تے باب ہے۔ پھر اگو آیت مبارکہ پیش کیتی ہے، اللہ فرماندہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اللہ فرمایا نماز بھی ادا کرو زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ بہرحال تو یہ آیات اور حدیث نال میں مسئلہ عرض کیتا کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی، بولو زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ سن 2 ہجری دے اندر روزیاں تو پہلے فرض ہوئی ہے، روزے بعد فرض ہوئے نے، اور زکوٰۃ اس سال روزے بھی 2 ہجری فرض ہوئے نے، زکوٰۃ بھی 2 ہجری فرض ہوئی ہے، لیکن زکوٰۃ پہلے فرض ہوئی ہے تو روزے بعد فرض ہوئے نے۔ آخری بات سماعت فرماؤ اج دے درس دی زکوٰۃ دے متعلق کہ زکوٰۃ دا معنی کی ہوندا ہے، ایک ہے زکوٰۃ دا لغوی معنی اور ایک ہے زکوٰۃ دا اصطلاحی معنی۔ زکوٰۃ دا لغوی معنی ہوندا ہے پاک کرنا، لغوی معنی کی ہے پاک کرنا، لفظ زکوٰۃ دا معنی لغوی ہوندا ہے پاک کرنا، یعنی جدوں تسی اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کر چھڈو گے تو باقی جڑا مال ہے تواڈے واسطے پاک ہے، تے جے او زکوٰۃ ادا نہ کیتی تے پھر وہ کی ہے سارا ناپاک ہے، سارا کی ہے ناپاک ہے۔ اس لیے کہ مثال قرآن پاک کئی مقامات تے لفظ استعمال ہے زکوٰۃ جدا معنی پاکی ہے۔ مثال دے طور ایک آیت مبارکہ پیش کرنا، سورہ توبہ پارہ نمبر 11 دی آیت مبارکہ، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے مال دے وچوں جو صدقہ ہے یعنی زکوٰۃ ہے او لو، خذ من اموالہم صدقہ حاصل کرو، انہاں دے مال دی زکوٰۃ حاصل کرو، وتطہرہم، ٹھیک ہے نا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، انہاں نو ستھرا بھی کر چھڈو تے انہاں نو پاک بھی کر چھڈو۔ تو زکی دا معنی ایتھے کی ہویا پاک ہے۔ اسی طرح قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام تے فرماندا ہے، سورہ کہف اور پارہ نمبر 15 دی آخری آیت مبارکہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام نے فرمارن قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایتھے زکیہ یہ زکوٰۃ کو لفظ
زکی ہے، یہ معنی اتھے پاکی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے قد افلاح من زکاہا، جنہیں اپنے نفس نو پاک کر لیا وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ تو زکات دا معنی کی ہویا؟ پاکی۔ اسی طرح قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے فرماندا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اے تانوں کتاب بھی پڑھاندے سکھاندے نے تے تانوں حکمت بھی سکھاندے نے تے تانوں پاک بھی کردے نے۔ تو زکات دا معنی پاک ہے۔ جس طرح جانور ذبح جدو کیتا جاندا ہے نا جانور، تے اس دے وچوں خون اگر نکل جائے جو حلال جانور ہے اس نو جدو ذبح کیتا جاندا ہے خون وچوں نکل گیا، ہن کی ہو گیا؟ پاک ہے۔ اگر خون وچے رہ گیا، چھری نہ پھری، ذبح نہ کیتا، تے ہن کی ہے؟ وہ ناپاک ہے۔ تاں انہوں مردار کہنے، مردار دا معنی ناپاکی ہے، ٹھیک ہے نا؟ حرام مطلب کہ ذبح نہیں ہویا تے وہ کی ہو گیا؟ ناپاک۔ اس واسطے قرآن پاک اللہ تعالیٰ اس نو ذبح نو کی فرمایا الا ما زکیتم، زکیتم لفظ ہے تو معنی ہے کی ہے؟ جسے تم ذبح کرو، جسے تم ذبح یعنی پاک کرو۔ تو زکا، زکات، یزکی مختلف سیغے نے، ایک اہل علم دی بحث ہے۔ تو بہرحال انہاں دا معنی کی ہوندا ہے؟ پاکی۔ تو زکات دا معنی ہی پاکی ہے۔ اللہ گویا کہ فرما رہا ہے کہ جو تواڈے تے اللہ نے مقرر فرمایا ہے تواڈے مال تے وہ ادا کر دے، وہ تواڈا مال پاک ہو جائے گا، اے دا نام زکات ہے۔ اصطلاحی معنی دے لغوی معنی دے اندر اور اصطلاحی معنی دے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مال تے مقرر فرمایا ہے اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دے رستے چ دے دینا جو اس دے مستحق نے انہاں نو، اے دا معنی زکات ہے۔ تو زکات دا معنی ہی پاکی ہے۔ جب تک جانور ذبح نہیں کیتا، چھری نہیں پھری، خون جڑا ناپاک سی وہ نکلیا نہیں، وہ ناپاک ہے تے ذبح ہو گیا تے ہن کی ہے؟ خون نکل گیا، ناپاکی وچوں نکل گئی تو ہن پاک ہے جانور۔ اسی طرح مال دے وچوں زکات نکل گئی تے مال ہن پاک ہو گیا، جے زکات نہیں کڈی تے مال کی ہے؟ تو ناپاک شے کھان نو دل کردا ہے، ایویں دبی جاندے نے۔ پھر آخری حدیث پاک سماعت فرماؤ، مسند امام احمد بن حنبل حدیث پاک دی کتاب ہے جس کے اندر حدیث پاک ہے، جس نو روایت کرنے والے جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مال دی زکات ادا کرو اے پاک ہو جائے گا۔ حدیث پاک اس بات تے دلیل ہے۔ فرمایا اپنے مال دی زکات ادا کرو کیونکہ زکات مال نو پاک کرن والی ہے تے تواڈا مال۔ تو اس واسطے زکات دا لغوی معنی ہی پاکی ہے۔ اس واسطے جناب والا زکات فرض ہے، فرضیت بھی اس دی تسی سماعت فرما چکے اور یہ بھی سماعت فرما چکے کہ زکات دا معنی کی ہے؟ پاکی ہے، اس دے نال مال پاک ہو جاندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سنو سب نو سمجھ دی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔